بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے پیش کرتے تھے، جو کہ ساری زندگی کنواری رہتی اور انہیں دیوداسیوں کے نام سے پکارا جاتا۔ ہر وقت ہر لمحے 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر رہتے، اور اس کے علاوہ گانے بجانے والے خوبصورت خواتین، قوال، ملازم، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، وہ ہر وقت اس مندر میں خدمت کے لیے پیش رہتے۔ سومناتھ کے بدھ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات چمکنے کی وجہ سے روشنی مہیا کیا کرتے تھے۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ نے سلطان محمود غزنوی کو بت شکن بنا کر سومناتھ کے مندر کی فتح عطا کی۔ سلطان محمود غزنوی سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو رونتا ہوا بڑے بادشاہ بت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اس دوران شہر کے معززین سمجھے جانے والے ہندو راجے اور تاجر اور دوسرے لوگوں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گی۔ یہی سوچ آج کل بھی ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ ہمیں جہاد سے کیا فائدہ، اس سے تو ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں سلطان محمود غزنوی پر، جس نے اپنے ان دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا و تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ تاریخ میں ہے کہ سلطان محمود بت شکن کی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا غرض سومناتھ کے بت کو دے مارا، جس کی وجہ سے اس بت کا سر ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان محمود غزنوی کے حکم پر اس بت کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ جب اس کو توڑا گیا تو اس کے نیچے سے ایک خفیہ تہخانہ برآمد ہوا۔ اس کے اندر اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے جو ہندو معززین، راجوں اور تاجروں کی پیش کردہ رقم سے 1100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے جب وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات قبل بنو امیہ کے سرداروں نے کعبۃ اللہ سے منتقل کروایا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، ہم اسے لینے آئیں گے، وہ تو آ نہ سکے لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچے۔ اس لیے لبرل مورخین اور غیر مسلم سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھیں، غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی وہ ہستی ہے۔ جب ظاہر شاہ کی حکومت 1974 کو زلزلہ آیا تو محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، تو منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھود دی۔ اس کو مرے ہوئے 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن قبر میں ایک عجیب منظر تھا کہ سلطان محمود غزنوی کا کفن بالکل صاف ستھرا اجلا ہوا چمک رہا تھا، اور 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے کفن پر ذرا سی مٹی بھی نہیں لگی تھی، اور سلطان محمود کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی کوئی قبر میں اس کو اتار گیا ہو۔
اس کے ہاتھ کو جب ہاتھ لگایا گیا ویسے کا ویسا نرم اور تازہ تھا۔ یہ بات ساری دنیا میں پھیل گئی، اور یہاں سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے دین اور اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔